الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين فقد كذبوا فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. أولم يروا إلى الأرض كم أنبتنا فيها من كل زوج كريم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الحكيم. إن نشأ اگر چاہے ہم ننزل علیہم من السماء آیة اتار دیں ہم اوپر ان کے کوئی نشانی آسمان سے فصلت اعناقهم لها خاضعین کہ اس نشانی کے سامنے ان کی گردنیں جھک جائیں. وما یاتیہم من ذکر من الرحمن محدث نہیں آتا ان کے پاس ذکر رحمان کی طرف سے کوئی نیا. الا کانوا عنہ معرضین مگر وہ اس سے اعراض کرتے ہیں منہ پھیر جاتے ہیں. فقد كذبوا فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون تحقیق جھٹلایا انہوں نے آئیں گی ان کے پاس خبریں اس چیز کی کہ تھے وہ ساتھ ان کے ٹھٹھا کرتے مذاق کرتے. اولم يروا الى الارض کیا نہیں دیکھا انہوں نے طرف زمین کی کم انبتنا فیہا کتنی اگائی ہم نے بیچ اس کے من کل زوج کریم ہر طرح کی چیزیں بزرگی والی طرح طرح کی. ان فی ذلک لآیہ بے شک اس میں بہت نشانیاں ہیں. وما کان اکثرهم مؤمنین اور اکثر ان میں سے ایمان لانے والے نہیں. وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ بے شک رب تیرا البتہ غالب آنے والا پیار کرنے والا ہے. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. میرے محترم دوستو، بزرگوں اور بھائیوں، جیسا کہ آپ کو معلوم ہوگا کہ پچھلے جمعہ سے ہمارے درس میں یہ سورہ الشعراء شروع ہو رہی ہے. اس وقت جو میں نے آپ کے سامنے آیات کریمات تلاوت کی ہیں یہ سورہ شعراء کی
چوتھی آیت سے لے کر 8ویں آیت تک ہے۔ اللہ تعالی سے دعا ہے کہ اللہ صحیح اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ بات سمجھ لینے کے بعد کہ یہ صحیح ہے، درست ہے، اللہ ہم سب کو اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پچھلے سبق میں یہ بات واضح کی گئی تھی کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنی جان کو اس وجہ سے ہلاک کر رہے ہیں، یہ غم آپ کو کھائے جا رہے ہیں کہ یہ لوگ ایمان کیوں نہیں لاتے۔ میں نے تفصیل سے عرض کیا تھا کہ یہ بات جو اللہ تبارک و تعالی نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے ارشاد فرمائی، اللہ ہی نے آپ کی فطرت میں داخل کی۔ اور یہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دائی حق تھے، فطرت میں بات موجود تھی کہ آپ اس بات کا غم کریں کہ جو بات میں کہہ رہا ہوں وہ میری نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے۔ جو بات میں کہہ رہا ہوں وہ کسی اجر مزدوری کے سلسلے میں میں نہیں کہہ رہا۔ یہ لوگ مجھے کچھ مزدوری دیتے ہیں، اجر دیتے ہیں اس کا، اور میں ان کو خوش کرنے کے لیے کچھ باتیں سنا دیتا ہوں ان کو، نہیں۔ میرا پروگرام اپنا ذاتی کوئی پروگرام نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبوت عطا فرمائی ہے، جو پہلے بھی میرے سے بہت سے لوگوں کو نبوت عطا کی گئی، اور میں اللہ کا پیغام سناتا ہوں۔ اس پر کچھ مزدوری اور اجر نہیں مانگتا، کوئی میری خواہش نہیں ہے کہ لوگ میری پذیرائی کریں، میرے سامنے گھٹنے ٹیکیں، مجھے بڑا مان لیں، لیڈر مان لیں، کوئی تقاضا میرا نہیں۔ ہاں، یہ فطرت میں بات داخل ہے کہ آخر جو میں بات پیش کر رہا ہوں وہ میری نہیں، وہ اللہ کی ہے، اور یہ سارے انسان اسی اللہ کے پیدا کرتا ہے۔ پھر جب اس میں وہ لالچ بھی کوئی نہیں ثابت کر سکتے، یا تو کوئی لالچ میرا ثابت کریں، اگر دلیل سے بھی وہ کوئی لالچ نہیں ثابت کر سکتے تو پھر ان کو اس بات کو مان لینا چاہیے، اور پھر وہ نہ مان کر میرا نقصان نہیں، اس کا نقصان نہیں جس نے یہ پیغام بھیجا ہے، بلکہ خود اپنا نقصان کر رہے ہیں۔ اور کوئی شخص اپنا نقصان کرے، اور دائی حق پر یہ لازم ہے کہ وہ یہ سمجھے کہ یہ نقصان ان کا، یعنی قوم کا نقصان میرا نقصان ہے۔ اور آج اسی چیز کی کمی ہے ہم میں کہ کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے دعوت دینے والا، جتنے ہی لیڈر اسلام کے نام سے مارز وجود میں اس دنیا کے اندر موجود ہیں، الا ماشاء اللہ کسی طرف سے یہ آواز آئے کہ میں جو کچھ پیش کرتا ہوں اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کا پیغام پیش کرتا ہوں، اور یہ لوگ مان نہیں رہے، تسلیم نہیں کر رہے، یہ غم اس کو کھا جائے، یہ بات کہیں نظر نہیں آتی۔ خصوصاً ان لوگوں میں جو العلماء ورثۃ الانبیاء بار بار لوگوں کو بتاتے ہیں، باور کراتے ہیں کہ ہم علماء انبیاء کے وارث ہیں، تو انبیاء کی وراثت میں تو چیز یہ ہے کہ قوم کا غم کھا جائے۔ ہمیں اگر کوئی غم کھاتا ہے تو یہ غم کھاتا ہے کہ میرے بچوں کا کیا حال ہے، میری بیوی کا کیا ہے،
میرے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے، میں یہ کام نہیں کر سکتا، میں یہ کام نہیں کر سکتا، مجھے ادھر سے نہیں ادھر سے زیادہ آمدنی ہے. یعنی ذاتی اپنے معاملے میں تو ہر انسان سوچتا ہے، اور قرآن اس بات کی بڑی وضاحت پیش کر چکا ہے کہ ذاتی سوچنے والے کو حق ہے کہ سوچے، لیکن وہ دائی نہیں ہوتا، تاجر ہوتا ہے. اس بات کی میں کئی دفعہ وضاحت کر چکا کہ دائی اور تاجر میں فرق یہ ہے. تاجر تجارت کا مندہ ہو جائے، آج کل بہت سے لوگوں کو شکایت ہے کہ جی تجارت بہت مندے میں جا رہی ہے، بہت ہی مندہ ہو جائے تو جہاں ہزاروں بچتے ہیں سینکڑوں بچیں گے، بیسیوں بچیں گے. بھائی روپے میں اگر ایک پیسہ بھی اس کو بچتا ہے تو بہرحال کچھ بچت آئے گی، اگرچہ وہ بہت کم ہے، تب وہ چیز فروخت کرے گا. دائی اللہ کبھی یہ نہیں سوچتا کہ یہ مجھے کتنے میں پیغام ملا ہے، کون کون سی چیز جو ہے وہ میں نے اس میں لگائی ہے، کیا کیا چیز داؤ میں لگا چکا ہوں. اپنی زندگی، اپنا مال، اپنا جو کچھ اس کے پاس ہے سارے کا سارا اس داؤ پر لگا کر کے کوئی مفت لیتا ہے تو وہ خوش ہوتا ہے. اس لحاظ سے کہ وہ تجارت نہیں کر رہا کہ اس کو کچھ یہاں سے ملے، بلکہ وہ مفت دے کر خوش ہوتا ہے. اگر کوئی مفت دے کر خوش نہیں ہے تو دائی نہیں ہے، تاجر ہے. اگر کوئی مفت دے کر خوش ہے، آپ کو نظر آتا ہے ایسا، تو فی الواقعہ وہ دائی ہے. دعوت اس کی صحیح ہے یا غلط ہے، لیکن اس کی تفہیم جو ہو چکی ہے وہ ممکن ہے کہ غلط ہو، لیکن بہرحال وہ دائی ضرور ہے. یہ قرآن بار بار ارشاد ہے. جب ہم تجزیہ کر کے دیکھتے ہیں کہ کسی پیر کے پاس جاتے ہیں، کسی بزرگ کے پاس جاتے ہیں، کسی کو مرشد مانتے ہیں، کوئی عالم کہتے ہیں، کسی کو مفتی ہے، پیر، کسی کے پاس بھی آپ چلے جائیں تو ایسا نظر نہیں آتا کہ جو کھلا کر دے کر خوش ہو. اس کی نظر ہمیشہ یہ پڑتی ہے کہ مجھے آج کتنی بدن ہوئی، کون آیا، کیا دے گیا، کتنا ملا، کتنا خسارہ رہا. اگر یہ ہے تو جو کچھ بھی وہ کر رہا ہے بہرحال وہ تجارت ہے. تعویذ بیچ رہا ہے تو بھی تجارت ہے، دم بیچ رہا ہے تو تجارت ہے، گٹ بیچ رہا ہے تو تجارت ہے، قرآن بیچ رہا ہے تو تجارت ہے، حدیث بیچ رہا ہے تو قرآن تجارت ہے. بہرحال کچھ بیچ رہا ہے اور دوسرا اس سے کچھ خرید رہا ہے. اس لحاظ سے اس کو یہ طمع کھایا جا رہا ہے کہ جتنا مجھے ملنا چاہیے وہ نہیں ملا. اگر یہ غم نہیں ہے، اس کو قوت لا یموت جہاں سے ملتا ہے، جیسے ملتا ہے، جو محنت کرتا ہے، جو مزدوری کرتا ہے اس کو ملتا ہے، اس پر قانع ہو کر اللہ اور اللہ کے رسول کی بات پہنچاتا ہے تو یہ دعوت ہے. اس کی تفہیم غلط ہے یا صحیح ہے یہ بات دوسری. آج کے سبق میں اس بات کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ اے میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو ان لوگوں کا غم کھائے جا رہا ہے کہ یہ لوگ ایمان کیوں نہیں لاتے. یہ کوئی غم نہیں ہے کہ میری جماعت میں داخلہ کتنا ہوا ہے، کوئی غم نہیں ہے اس لیے کہ کوئی ووٹ نہیں لینا ہے، کوئی دعوت اس لحاظ سے نہیں دی جس میں ہماری کوئی دنیوی غرض ہے. آپ اللہ کا پیغام پہنچاتے ہیں اور آپ کو یہ غم کیوں ہلکان کر رہا ہے؟ اللہ فرماتا ہے کہ آپ کو غم ہلکان نہ کرے. مانتا ہے تو اس کی مرضی، نہیں مانتا تو اس کی مرضی، آپ کی ذمہ داری پوری ہو گئی. گویا تسلی دی جا رہی ہے، اس بات کی تسلی دی جا رہی ہے، لیکن تسلی پا جائے رسول اس معاملے میں کہ ہماری بلا سے کوئی ایمان لاتا ہے، لائے نہیں لاتا ہے، نہیں لائے، نہیں، یہ تو فطرت میں داخل ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بچہ کتنا ہی غلط ہے، غلط کار ہے، نقصان کرتا ہے، لیکن بہرحال باپ اولاد کے سامنے مجبور ہے. وہ ہر ممکن کوشش کرے گا کہ آسانی بچے کو
تکلیف اور دکھ ہے تو وہ میں سہنے کے لیے تیار ہوں، لیکن میرے بچے کو تکلیف نہ پہنچے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد یہ ہے کہ جتنی محبت ایک انسان اپنے بچے سے کر سکتا ہے، اس محبت کو اکٹھا کیا جائے، 100 محبتیں مل جائیں تو اس سے بھی زیادہ اللہ شفیق و رحیم ہے انسان پر۔ یہی وجہ ہے کہ وہ درخورے اتنا کرتا ہے، آدمی غلط کاریاں کرتا ہے، برائیاں کرتا ہے، اس سے غلطیاں ہوتی ہیں، وہ برداشت فوراً جب ہی غلطی کی فوراً پکڑ لیا، نہیں، بالکل نہیں۔ کبھی وقت آتا ہے جو اس کے قانون کے اندر ہے گوش مالی کا، تو پھر وہ گوش مالی بھی ضرور کرتا ہے، لیکن خدا نہ کرے اگر اللہ پکڑ لے، پکڑنے کے بعد یعنی وہ جو قیامت کے دوران پر اس کے بعد پکڑنے کے بعد پھر وہ معاف کر دے، نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ یہ اس کا وعدہ ہے اور اللہ اپنے وعدے کا خلاف نہیں کرتا۔ آج کے سبق میں اس بات کی وضاحت فرمائی جا رہی ہے کہ اے میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کیوں ہلکان ہوتے ہیں؟ اگر ہم چاہیں بزور ان سے منوانا تو 1 سیکنڈ نہیں لگتا، یہ لوگ مان جاتے ہیں۔ ہم نے آپ کو دعوت دے کر بھیجا ہے کہ آپ اس دعوت کو جاری رکھیں، اور ان کو مجبور کر کے منوانا نہیں ہے ہم کو۔ اگر مجبور کر کے منوائیں تو وہ آزادی جو ہم نے انسان کو دی ہے وہ کدھر چلی گئی؟ اللہ نے تو انسان کو آزاد بنایا ہے، اس کے سامنے 2 فکریں رکھی ہیں، 2 راستے بتائے اس کو، یہ راستہ صحیح ہے اور یہ غلط ہے، یہ بتانے والے پیچھے ہیں، تاکہ آزادی کے ساتھ وہ سیدھا راستہ چلنا چاہے تو سیدھا چلے، آزادی کے ساتھ وہ غلط روی پر چلنا چاہتا ہے تو غلط روی پر چلے۔ اگر یہ آزادی سلب کر لی جائے، آزادی نہ رہنے دیا جائے اس کو، تو پھر اللہ کو منواتے تو کچھ دیر نہیں لگتی۔ کبھی غور کیا ہوگا آپ نے، آپ سوئے ہیں یا جاگتے ہیں، 1 سیکنڈ کے لیے زلزلہ آئے نا، سب کے کان کھڑے ہو جاتے ہیں، عالم ہے جاہل ہے۔ جانور بول نہیں سکتے، بتا نہیں سکتے، ورنہ محسوس انسان سے بھی زیادہ کرتے ہیں، ہر چیز چھوڑنے ہو جاتی ہے۔ اگر یہی جھٹکا سینکڑوں سے منٹ میں چلا جاوے، انسان برداشت بھی نہیں کر سکتا۔ اسی لیے قرآن نے کہا کہ لوگوں، ان زلزلۃ الساعہ، یہ قیامت کا زلزلہ جو ہے وہ بڑی زبردست چیز ہے، وہ ہر چیز کو ہلا کر رکھ دے گا۔ پھر ہلا کر ہی نہیں، اسی زلزلے سے وہ ایسا اتار چڑھاؤ ہوگا کہ نہ آسمان، نہ زمین، نہ کوئی انسان، کوئی چیز بھی کائنات میں نہیں جائے گی۔ یہ اللہ کا نظام ہے۔ یہ 1 سیکنڈ جھٹکا دے کر کے تمہیں باہر کراتا ہے۔ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، یہ تو تمہیں لوٹانے کے لیے کیا جاتا ہے کہ لوٹاؤ کہ تم ہو کیا۔ حکومتوں کے دل دہل جاتے ہیں، خدا نہ کرے اگر کہیں 1 منٹ 1.5 منٹ وہ زلزلہ آ جائے تو بڑی بڑی عمارتیں جن میں بڑی پختگی سے کام کیا ہو جاتا ہے زمین بوس ہو جاتی ہے، پھر بعد میں اخباروں میں چھپ جاتا ہے کہ اتنی اخباریں، اتنا علاقہ تاس ناس ہو گئے۔ اگر اس کائنات پوری کا نظام اللہ تاس ناس کرنا چاہے تو اس کو کتنا وقت لگے گا؟ کچھ بھی وقت نہیں لگے گا۔ اس لحاظ سے فرمایا جا رہا ہے کہ اے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ہم آسمان سے کوئی نشانی ان پر اتارنا چاہیں تو ہمیں تو یہ سیکنڈ نہیں لگتا، ایسے بس ایک بار ہلانے کی دیر ہے، ان کو چھٹی کا دودھ یاد آ جائے، سب کان پکڑ جائیں کہ وہ کیا ہو گیا، چوکنے ہو جائیں، کسی کو کچھ یاد ہی نہ رہے۔ اگر ہم یہ نہیں کر رہے تو اس لحاظ سے نہیں کر رہے، ہم جانتے ہیں کہ کون کون سی باد اعتدالیاں ہو رہی ہیں، کون کون باد اعتدال ہے اور کون کہاں کہاں باد اعتدالی کر رہا ہے، لیکن ہم بھی تو ہیں، آخر برداشت کر رہے ہیں ہم اللہ کو۔ آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ پیغام پہنچائیں، اور پیغام پہنچانے کے بعد ہلکان نہ ہوں۔ تسلیم کرتا ہے تو کرے، نہیں کرتا تو آپ بے نیاز سوچیں، یہ تسلی دیجیے۔ ان نشاء ننزل علیہم من السماء آجا،
اس آیت سے مراد یہ قرآن کی آیتیں تو نازل ہو ہی نہیں ہے نا. اس آیت سے مراد قرآن کی آیت نہیں ہے، وہ آیت ہے جو آفاق میں نظر آتی ہے. ایک علاقے مختصر سے علاقے میں کوئی لاوا پھٹ جاتا ہے، کوئی پہاڑ آتش فشاں پھٹ پڑتا ہے، پورا علاقہ جو ہے وہ علاقہ رکھ دیتا ہے. یہ تو زمین اللہ کے کنٹرول میں ہے، آسمان اللہ کے کنٹرول. کوئی دنیا کے اندر ناظم نہیں ہے جو آسمانوں کا نظام چلا رہا ہو یا اس زمین کا نظام چلا رہا ہو. سارے انسان اسی نظام کے پابند ہیں اور اسی نظام میں بندھے ہوئے ہیں جو نظام اللہ نے چلا رکھا ہے. اس لحاظ سے فرمایا کہ آپ بھی ہلکان نہ ہوں، یہ اللہ کا قانون ہے، اسی طریقے سے چلتا آیا، اسی طریقے سے چلتا رہے گا. کوئی مانے گا، کوئی نہیں مانے گا. کوئی مانتا ہے، نہیں مانتا ہے، آپ کی بلا سے کوئی مانے یا نہ مانے، آپ اللہ کا پیغام پہنچاتے رہیں. آپ سے ہم بالکل نہیں گرفت کریں گے یا پوچھیں گے کہ آپ کو نبی بنا کر کے جا. اس علاقے میں آپ نبی بن کر کے گئے، وہاں کتنے آدمی مسلمان ہوئے اور کتنے نہیں ہوئے. ہمیں ہر وقت یہ فکر رہتی ہے کہ ہم جس پارٹی کو لے کر چلے ہیں، اس پارٹی میں کتنے کینڈیڈیٹ آئے، کتنے ارکان بنے، کتنے متفقین ہمارے پاس بنے. ہم ان کی ایسا کرتے ہیں، گنتے ہیں. کیوں گنتے ہیں؟ اس لیے کہ کچھ غرض ہماری اس کے ساتھ وابستہ ہے. اگر ہماری غرض وابستہ نہ ہو تو اللہ کا پیغام سنائے اور بے نیاز ہو جائے کہ کون متفق ہوتا ہے اور کون اختلاف کرتا ہے، کون رکن بنتا ہے اور کون رکن نہیں بنتا ہے. اس بات کی ہمیں کوئی پرواہ نہیں کہ کون آتا ہے اور کون نہیں آتا ہے. جو آتا ہے اس کا اپنا بھلا ہے. قرآن نے فرمایا کہ یہ لوگ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر احسان کرتے ہیں کہ یہ آپ مسلمان ہو گئے، تو انہوں نے مسلمان ہو کر آپ پر احسان کیا کیا، بلکہ آپ نے احسان کیا کہ اللہ کا پیغام ان کو پہنچا دیا. آپ نے کون سی مزدن سے لی ہے، مزدوری لی ہے جس کے سلسلے میں یہ آپ پر احسان کر رہے ہیں؟ نہیں. سو میرے بھائی، عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس آیت سے مراد وہ آیت قرآن کی نہیں، وہ آیت مراد ہے جس آیت پر انسان گھٹنے ٹیک جاتا ہے کہ اب راستہ اللہ کے سوا کوئی بات نہیں ہے. شاید میں نے پہلے بھی کئی دفعہ کیا اسی مسجد میں نا، ایک صاحب روزانہ درس میں تشریف لاتے، سالوں تو میں خود بھی دیکھتا نا کہ حافظ صاحب یہ دعا مانگتے ہو تم، یہ ہاتھ جو کھڑے کرتے ہو ہر نماز کے بعد درس کے بعد دعا مانگتے ہو، پھر تمہیں کچھ ملتا نہیں اللہ سے. اگر کچھ ملتا ہوتا تو تم جیب میں ڈالتے، ادھر جیب ہے اس میں ڈالتے. تم تو ایسے کرتے ہو، منہ پر ہاتھ پھیرتے ہو کہ چلو مانگا تم نے نہیں دیا، اچھا پھر تمہاری ہماری بات رہی، کیونکہ منہ پر آدمی ہاتھ پھیرتا ہے کہ اچھا بھائی پھر نہیں دیا تو پھر تیری میری بات. تو یہ خدا کو بتاتے ہو. انا للہ و انا الیہ راجعون. لیکن حافظ رحمۃ اللہ کبھی جذبے سے ہوا ہو، کبھی کوئی بری بات کہی ہو، آنکھ بھر کر دیکھا ہو، سرخ آنکھ ہوئی ہو، مسکرا دیا کہ چلو بھائی یہ اللہ کا نظام ہے، اللہ نے تم کو یہ ہدایت دی ہے تو اللہ خود ہی ہادی ہے، وہ خود ہی ہدایت دے گا آپ کو. لیکن واللہ قرآن سامنے اس مسجد کے اندر میں نے اس شخصیت کو دیکھا کہ حافظ جی دعا کرو، میرا بیٹا ایک ہی بیٹا. سارے اطراف بند ہو گئے، کوئی ڈاکٹر کوئی حکیم میں نے نہیں چھوڑا، بہت پیسہ خرچ کیا، لیکن اب جان ہنسلی کو پہنچی نظر آتی ہے، دعا کرو اللہ معاف کرے. اس وقت عنایت اللہ نے یہ بات کہی کہ میاں مجھے اللہ کوئی دے گا کچھ جو میں تجھے دے دوں گا. پھر یہ انسان کو تقویت دینے والی چیز ہے، اللہ سے دعا مانگنا، اللہ سے طلب کرنا کہ کوئی بڑا ہے، مالدار ہے، عزت والا ہے، تکریم والا ہے، وہ بھی اپنے آپ کو کہے کہ اللہ بڑا میں نہیں، تو بڑا ہے. میں تو تیرے دروازے کا مانگتا، تیرے سامنے ہاتھ پھیلایا، میری اغراض تو تیرے ساتھ وابستہ ہے، میری ضروریات تو تیرے ساتھ وابستہ ہے، تو ہی میری ضروریات کو پورا کرنے والا ہے، میں کون ہوں؟ اگر یہ نظریہ ذہن میں آ جائے ایک بات ہے،
اگر وہ نظریہ آ جائے تو پھر منوانے والا خود منواتا ہے، لیکن کسی نشانی کے ساتھ۔ نشانی کیا ہے؟ کہ اللہ نے اس اکلوتے بیٹے کو ایسی مصیبت میں مبتلا کر دیا کہ اب باپ مجبور ہے کہ کوئی خیر نہیں، اللہ کے سوا کوئی چیز نہیں۔ میرے بھائی، مشرکین مکہ بھی اس لحاظ سے خدا کو مانتے تھے۔ قرآن نے بڑی وضاحت کی سورہ یونس میں، آپ پڑھا کہ جب یہ پھنس جاتے ہیں نا، اب کوئی راستہ ان کو نہیں نظر آتا تو پھر خدا کے سامنے گر گرا کر کے دعائیں مانگتے ہیں، مضطر ہو جاتے ہیں، اضطرابی حالت اللہ کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ اللہ معاف فرما دے۔ پھر جب وقت آ جاتا ہے اللہ معاف فرما دیتا ہے، ایسے بھولتے ہیں جب کبھی انہوں نے یاد ہی نہیں کیا خدا۔ فرمایا کہ اے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اگر مجبور کر کے ان کو منوانا چاہیں تو دیر نہیں لگتی، لیکن ہمارے قانون میں کسی کو مجبور کر کے منوانا موجود نہیں ہے، اور ہم اپنے قانون کی خلاف ورزی نہیں کرتے۔ یہ بات اور یہ جملہ کھا جاتا ہے لوگوں کو نا، کہ جی قانون کی خلاف ورزی، خدا اور قانون کی خلاف ورزی نہ کرے، وہ بھی کسی قانون کا پابند ہے۔ ادھر پمفلٹ چھپے کہ یہ عبد الکریم کا خدا زنجیروں میں جکڑا ہوا، اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور چھاپنے والوں کی حالت جا کر دیکھو کہ اب کیا ہے۔ اللہ آزاد ہے، وہ زنجیر میں جکڑا ہوا نہیں ہے، لیکن یہ اللہ نے کہا ہے کہ میں اپنے کلام کا خلاف نہیں کرتا، میں اپنے قانون کا خلاف نہیں کرتا۔ آج بھی اسی بات پیش کریں۔ فرمایا میرے پیغمبر، اگر ہم ان کو پکڑنا چاہیں تو دیر تو نہیں لگتی، ہر ایک انسان کی پیشانی ہمارے قابو میں ہے، جس وقت چاہیں جیسے چاہیں اس کو پکڑ لیں، بڑے بڑوں کو پکڑیں، امریکہ کے صدر کو پکڑ لیں، پاکستان کے وزیر اعظم کو پکڑ لیں، صدر کو پکڑ لیں، جب چاہیں پکڑ لیں، پھر وہ ہل نہیں سکتا، نہیں ہل سکتا۔ بڑے بڑے زور آور کہہ کر کے گئے کہ ہم میں تو نہیں، لیکن ہماری کرسی میں بڑی طاقت ہے۔ اللہ نے ایک سیکنڈ میں بتایا کہ نہ تیرے اندر تو خود ہی مانتا ہے کہ نہیں، تیری کرسی میں بھی کوئی طاقت نہیں، طاقت کا سرچشمہ اللہ ہے۔ لیکن ہمارے عوام کو اتنی غلطی لگی کہ جو اٹھتا ہے نام مراد یہی کہتا ہے کہ طاقت کا سرچشمہ عوام ہے، عوام خدا ہے، عوام اللہ ہے۔ حاشا للہ، طاقت کا سرچشمہ عوام نہیں، طاقت کا سرچشمہ اللہ۔ بڑے بڑے لوگ یہ کہہ کر کے گئے، اور اسی ہیکڑی نے ان لوگوں کو ختم کر کے رہ دیا کہ میرے پاس بڑا کچھ ہے، عوام سارے میرے ساتھ۔ قارون، حامان ڈرتے کیوں ہو؟ ہم ان بنی اسرائیل کے بچوں کو ذبح کریں گے، ان کی عورتوں کی عصمت دری کریں گے، ان کے ساتھ یہ سزائیں دیں گے، ان کو یہ سزائیں دیں گے، الٹا لٹکائیں گے، ان کے ہاتھ اور پاؤں الٹے باندھ کر کے ایک منڈی لگے گا تو ان کو کاٹ کر کے دکھا دیں گے کہ یہ ہیں وہ لوگ ایمان لانے والے۔ ایمان لانے والوں کے اندر ایمان دھنس گیا، جم گیا۔ انہوں نے کہا فقز ما انت قاص، جو تو کرنا چاہتا ہے کر لے، جو تو کرے گا اسی دنیا کے بارے میں فیصلہ ہوگا نا، ہم تو اللہ سے آخرت کا فیصلہ کر بیٹھے۔ اس دنیا کے اندر جو تو کرنا چاہتا ہے، ہم تیرے کرنے سے بالکل نہیں ڈرتے اور نہ جھجکتے ہیں، کر جو تو کرنا چاہتا ہے، فقز ما انت قاص۔ بڑی دلیری کی بات ہے، سن لینا، کہہ دینا بڑا آسان ہے، لیکن کر کے دکھانا بڑا مشکل۔ چلو اس نے کاٹے، کتنے مسلا ہوئے، لیکن 2 گھونٹ پانی اندر گیا تو اس نے کہا کہ اب میں ایمان لاتا ہوں اس رب پر جو بنو اسرائیل کا رب ہے۔ قرآن سے بڑی زور دے کر کے آج تو مان رہا ہے اس اللہ کو، بڑے سے پہلے پہلے نافرمانی کرتا رہا، جب تیرے بات درد دماغ تھا، عوام کے ساتھ میں اس وقت کچھ سن کرتا کہ عوام کا جو کیا ہم کرتے ہیں بات رکھنے والا، آپ جب ہم نے پکڑا تو کیسی پکڑی میں تم ہار مان گئے، بڑے غصے ہو، ایک دم وہ اللہ کے بندے ہیں جن کے دوسرے کام پکڑوانے کی کوشش کی اور ان کو بول کر کہا کہ میں تمہارے ہاتھ اور پاؤں پھیلا دوں گا، انہوں نے تجھے بات دے کر کے کہا سب سے مار کر جو کا بچا ان کو تم نے مسئلہ
اچھا اب تو مانتا ہے اس کے حق کو کیا نہیں مانتا، اس لیے اس کے قانون کے اندر یہ چیز موجود ہے کہ اب تو ہو گیا مجبور، تو مان رہا ہے مجبور ہو کر، اور اللہ کا قانون یہ ہے کہ وہ اللہ کسی کو مجبور کر کے نہیں منواتا، اور وہ مجبور ہو کر مان جائے اس کا ماننا اللہ تسلیم نہیں ہوتا۔ بات بڑی ہے لیکن خدا کرے گا پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم زندہ موجود دیکھ رہے ہیں، ایک صاحب اپنے باپ کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ باپ بہت مارے جو دینا چاہتے ہو جس کو دینا چاہتے ہو دے ادھر پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز بلند ہوتی ہے، فرماتے ہیں اللہ کے بندے خاموش ہے، ابھی کیا بات ہے، نہ مال اس کا ہے اور نہ کے دینے والا ہے، مال جن کا ہے وہ خود ہی دے دیں گے۔ اس وقت آپ نے فرمایا کہ صدقہ ہے، خیرات ہے، لیکن اس وقت صحیح جب تو صحیح ہو، صحت مند ہو، اور مال خرچ کرنے کی ضرورت ہے تیرے سر پر سوال ہے، میرے بچے میری بچی ہے، میری بیوی ہے، ماننے والا ہو گیا، نخرا پڑ گیا، اب تم اس کے کام میں کہتے ہو کہ وصیت ڈالو، کچھ دے دو تو اب کے دینے کا دینا کیا مرتے وقت تو یہ خود پکارتا ہے کہ اللہ ذرا ملک دے دیں مجھے، میں واپس دنیا میں جب چاہے بلا دیں، لیکن اب کو وقت نہیں رہا، جب ہماری پیٹ آ جائے، جب ہم پکڑ لیں، جان کبھی کا وقت آ جائے، پھر کوئی دعائیں نہیں مانگے تو ہم وہ وقت نہیں ہوتا، یہ بات فرعون کے ساتھ وہ وقت آ گئے، آخر ابھی زندہ تھا نا، لیکن لوگ پانی اندر جان مجبور ہو کر کے اس نے مان لیا کہ آپ میں مانتا ہوں، میں کچھ نہیں کر رہا، اللہ نے فرمایا تو مانتا ہے، لیکن اللہ تیرے ایمان کو نہیں مانتا، ہاں تیری ناش کو مانتا ہے کہ تیری ناش زندہ رکھ کر کے تیرے باقی علاقہ کے لوگوں کو بتائے کہ یہ وہ فرعون ہے جو مصر کا کبھی بادشاہ ہو کرتا تھا، جس کے پاس اتنی دولت اتنا مال تھا، اور جو اس طرح سے ضرور اب اس ظالم کو دیکھ کر کوئی عبرت کر جائے اور شاید یہ ظالم کی اب ضرور کر رہے بات، لیکن بدقسم کی سے ملا اس ظالم کا نام لے کر کہتے ہیں جس کو نام فرعون تھا، لیکن موجودہ فرعون جو ہے، موجودہ ظالم کے اس سے بھی زیادہ بڑے ظالم کا نام لے کر ان کی طرف اشارہ نہیں ہے، اس لحاظ سے کہ ان کی طرف اشارہ کرے تو وہی کچھ ہوتا ہے جو اس فرعون نے کیا تھا، کیا کیا تھا کہ ان کو سوری چڑھاؤ، لو سمجھے بنیا ہو، لو کرتے ہوں گا، ہم تمہیں کاٹ دیں گے، ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے، تمہارے پاؤں اور تمہارے ہاتھ کی مصیبت کر دیں گے، پھر یہ فرعون بھی کاٹ دیں گے، جب کسی کبھی سزائیں دیتے ہیں، اس لیے ان کے ساتھ ایک کبھی ہوتا ہے، اس فرعون کا نام لیتے ہیں جو فرعون ہے موسیٰ، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ موسیٰ موجود ہے نہ فرعون، اس وقت بھی اس سے بڑے زیادہ ظالم موجود ہیں اور اس سے بڑی خزانے رکھنے والے بھی اس وقت سے اللہ۔ میرے کہنے کا بھائی مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد یہ فرما رہے ہیں کہ اے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ہم ان کو مجبور کر کے منوانا چاہیں تو کوئی دیر ہمیں منواتے نہیں لگتی، لیکن ہمارے قانون میں یہ ہے کہ ہم کسی کو مجبور کر کے نہیں منواتے، اس لحاظ سے آپ کو یہ تلقین کرتے ہیں کہ آپ اللہ کا پیغام پہنچائیں، پہنچا رہے ہیں، پہنچاتے رہیں جب تک ہیں، کوئی مانتا ہے ماننے، نہیں مانتا تو اس کی بنا سے۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے واقعات سنائے، سورہ یاسین میں پڑھو،
ایک قوم کی طرف ایک رسول، دوسرا رسول، تیسرا رسول، یہ کے بعد تیسرے رسول بھیجتے گئے کہ ان کی مدد کرو، ان کو کہو قوم کو کہ سیدھے راستے پر آ جاؤ، لیکن قوم ایسی اکھڑ تھی کہ ایک کو نہیں تینوں کو پاؤں سے مسل کر کے ختم کر دیا۔ کیا خدا دیکھ نہیں رہا تھا کہ یہ ظالم کیسا ظلم کر رہے ہیں؟ لیکن ان ظالموں کو جب چھٹی دی گئی ہے کہ کھل کر ظلم کر لو، اس لیے کہ ایک وقت آنے والا ہے یقیناً کہ اس ظلم کی جواب دہی تم سے کی جائے گی۔ لہذا ہم اتنے جلد باز نہیں ہیں کہ جب ہی کسی نے ظلم کیا اسی وقت اس کو گلے سے پکڑ لیں اور اس کو وہ سزا دیں، وہ مار ماریں کہ اس کو چھٹی کا دودھ یاد آ جائے۔ نہیں، انسان مخالفت کرتا ہے پھر کرتا ہی رہتا ہے، مدتیں گزر جاتی ہیں، حتیٰ کہ کرتے کرتے مر جاتا ہے۔ یہ ہم کیوں کرتے ہیں ایسا؟ اس لیے کہ ایک دن ہم نے فیصلے کا مقرر کر رکھا ہے۔ میرے بھائی، اب یہ ہمارے ہاں یہ بات ہے کہ جی کون زندہ ہے کون مر گیا ہے، بزرگ مرتے ہیں یا نہیں مرتے ہیں، بزرگ زندہ رہتے ہیں وہ سنتے ہیں یا نہیں سنتے ہیں۔ بات میں آپ کو ایمانداری سے بالکل صحیح قرآن کا نقطہ نظر پیش کرتا ہوں۔ قرآن کہتا ہے کوئی شخص بھی نہیں مرتا، ہر انسان وہ اچھا ہے یا برا، وہ نیک ہے یا بد، ہر انسان مرتا نہیں بلکہ منتقل ہوتا ہے، انتقال ہوتا ہے، یہاں سے منتقل ہو کر کے ایک ایسے مقام پر چلا جاتا ہے چونکہ وہ ہماری آنکھوں سے اوجھل ہے، ہمیں نظر نہیں آتا، ہمیں دکھائی نہیں دیتا، ہمارے ساتھ اس کا رابطہ ختم ہو جاتا ہے۔ کوئی ٹیلی ویژن اور کوئی راستے میں ایسا موجود نہیں ہے، اللہ نے ایسا منقطع کر دیا ہے، اس لیے ہم اس کو موت کہتے ہیں، ورنہ یہ موت نہیں بلکہ انتقال ہے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب ہی روح قبض ہوتی ہے، اس کا ایک مثالی جسم علیین میں موجود ہے، سجین میں موجود ہے، جس کو عالم برزخ کہتے ہیں، اسی وقت اس روح کا واسطہ اس مثالی جسم کے ساتھ جڑ جاتا ہے۔ پھر جو عذاب اور لو ثواب ہوتا ہے وہ اس جسم کو ہوتا ہے، کیونکہ روح کو عذاب ہوتا ہے، جسم کو نہیں ہوتا۔ ایک آدمی نے، یہ آپ ذرا غور کریں، ہر انسان کا وجود مبدل ہے۔ ایک 20 سال کی زندگی میں جو میں تھا، آج 55 سال کی عمر میں وہ نہیں ہوں، میرے جسم کا کوئی حصہ بھی وہ نہیں ہے، اور میں نہیں جتنی میری عمر کے بوڑھے اس وقت 50-60 سال کے ہیں وہ 20-22 سال میں ایسے نہیں تھے، پورا جسم مبدل ہو چکا ہے۔ اگر نہیں یقین آتا تو وہ تصویر جو 15-16 سال میں آپ نے کھنچوائی تھی اور آپ اب اس وقت کی تصویر دونوں کو ملا کر دیکھو کہ وہ تم ہو، اپنے بھی نہیں پہچان سکتے کہ یہ وہ میرا بچہ ہے، وہ یہ معلوم ہوا کہ جسم غیر مبدل نہیں ہے بلکہ مبدل ہے، بدلتا رہتا ہے۔ 20 سال کی عمر میں جو گناہ کیا تھا، 100 سال کا بوڑھا ہو کر کے مرا، جب وہ پورے کا پورا جسم بدل گیا تو سزا کس کو ہوگی؟ اس جسم کو یا اس جسم کو؟ معلوم ہوا کہ جسم مبدل ہے، اور یہ روح جس جسم کے ساتھ ملے گی اس کو سزا ہونا، اسی کو سزا ہونا ہے۔ لہذا یہ بھی انسان مرا، اور اب 2 ہی صورتیں باقی ہیں، یا عالم برزخ میں سجین میں ہے وہ یا علیین میں۔ یہ نام بھی ہمارے رکھے ہوئے سمجھانے کے لیے، تفہیم کرانے کے لیے۔ نیک ہے تو وہ عالم برزخ میں علیین یعنی اوپر کے مقام پر ہے، اور یا وہ قید میں پڑا ہے۔ دونوں جگہ سے واپسی کا کوئی امکان موجود نہیں ہے، دونوں سے۔ ایک تو پہلے ہی قید کے اندر پڑا ہے، جس کو تو قید خانے میں ڈالا ہے نا، یہ منڈی بابالدین میں گجرات میں قید ہو جائے، اندر چلا جائے، جیل خانے میں چلا جائے تو کوئی طریقہ ہوتا ہے اس سے نکلنے کا، بغیر کہ رات کو آ جاتا ہے، وہ جب چاہے اس کا آ جاتا ہے۔ اس جیل خانے سے نہیں آ جاتا تو خدا کے بنائے وہ جیل خانے سے یہ واپس کیسے آ گیا؟
اب تم یہ جھوٹ بولتے رہو کہ آتے ہیں وہ ہر جمعرات کو آتے ہیں جمعہ یقومون بخلاء بیوتکم، تو یہ تمہاری مرضی، تمہارا وہ خیالی وجود ہے، خیالی جسم ہے تمہارا، وہی جو خواب میں ملتا ہے جب تم اچھے بھلے تھے تو تمہیں خواب میں ملا کرتا تھا، وہی جسم ہے، اگر آ بھی گیا ہے تو وہ آ گیا، وہ جسم نہیں آیا، نہ وہ آ سکتا ہے، وہ تو ادھر پڑا ہے، وہ جو مثالی جس کے ساتھ روح کا علاقہ۔ سو میرے بھائی، عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ اگر ہم ان کو مجبور کر کے منوانا چاہیں تو کوئی دیر نہیں لگتی، لیکن ہمارے قانون میں مجبور کر کے منوانا نہیں ہے، اور ہم اپنے قانون کی خلاف ورزی نہیں کرتے، اور جو مجبور ہو کر مان جائے، ایک تو ہے ہم منوائیں مجبور، تو ہم کرتے ہی نہیں، اگر کوئی مجبور ہو کر کے مان جائے تو اس کا ماننا تسلیم نہیں کرتے۔ مثال دے کر کے میں نے عرض کیا ہے کہ وہ خدا سے مانگتا رہا معافی، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب انسان پر وہ جان کنی کا وقت آ جاتا ہے کہ جان سب لگ جاتا ہے، جیسے ہماری زبان میں کہتے ہیں کہ آنکھیں تالے لگتی، وہ روح کو دیکھ رہا ہے کہ کدھر جا رہی ہے، فرمایا ایسے وقت میں اگر جب سے یہ بات کہہ بھی دے گا تو اس کہنے کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا، صحیح کہہ دی ہے تو بھی کوئی اعتبار نہیں ہے، اگر بری کہہ دی ہے تو بھی اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم کسی مرنے والے کے قریب جاؤ، دیکھو کہ اس کی حالت صحیح نہیں رہی، مت کہو کہ کلمہ پڑھ، مت کہو کہ قرآن کی فلاں وہ پڑھا ہوا بھی ہے مت بول، ہاں اس کے سامنے پڑھ، سورہ یاسین آتی ہے پڑھ، کلمہ آتا ہے پڑھ، لبیک آتی ہے پڑھ، لبیک لبیک اللہم لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، پڑھ، تو پڑھ، اس کو مت بول کے تو پڑھ، نہیں زندہ تو پڑھ۔ ہائے بدقسمتی، ہم یہ بھی بھول گئے، اور ملا کہتا ہے جب مر جائے جنازہ اٹھاؤ تو کندھے پر لے جاتے کلمہ بولو کلمہ شہادت، کلمہ شاہد للہ، کہاں کلمہ شہادت، کس چیز کا کلمہ شہادت؟ لگ گیا، ہو گیا جو کچھ ہونا تھا، اب یہ وقت نہیں ہے کلمہ شہادت، اس وقت تو پڑھ، زندہ مرنے والے کو منہ سے بول بھی نہیں کہ تو کلمہ پڑھ، اس لیے کہ اب پتہ نہیں اس کے منہ سے کیا نکل جائے، وہ تو جان کنی کے عذاب میں ہے، وہ تو جان کنی کے عالم میں ہے، اس عالم میں کو تیرے سے رخصت ہو رہا ہے، کسی دوسرے جہان سے اس کا واسطہ رابطہ جڑ رہا ہے، اس کو مت کہے تو پڑھ۔ ہاں اگر تیرے پڑھنے سے اس کے ذہن میں کوئی بات آ جائے وہ بھی پڑھ جائے، چلو اچھی بات ہے کہ تجھے شہادت مل گئی، ہاں جب تک صحت مند ہے، معلوم ہوتا ہے کسی بیماری میں کہ پتہ نہیں آج ہے یا کل ہے، پرسوں ہے یا ترسوں ہے، تو ٹھیک ہے آپ کہا کہ بھائی کچھ آپ اسے بول دیں جو کچھ بول، لیکن مرنے والے کو نہیں اس وقت نہیں۔ لیکن بدقسمتی ہماری کہ جب مرے گا پھر قبر پر اٹھا کے لے جانے، پھر کلمہ شہادت بولیں گے، مر جائے گا قبر میں رکھ آئیں گے تو پھر اس کے لیے دعائیں کریں گے، کہتے ہیں جی اب دعا کرنا بھی کوئی منع ہے، جب چاہو دعا کرو، بھائی دعا کرنا منع نہیں ہے، لیکن تمہاری دعا جب جاؤ گے اس دکھاوے کی دعا، اس دعا کا کیا، وہ تو اب دعا ہو گئی جو اس کے لیے ہونا تھا، وہ تو اپنے عمل کے ساتھ وابستہ ہے، اب تم کیا کرو گے، اس کی زندگی کا دروازہ بند ہو گیا، جب دروازہ بند ہو جائے پھر اگر کوئی اس کا عمل ہے تو اس کے کام آئے گا، اگر اس کا عمل نہیں ہے تو کوئی چیز اس کے کام نہیں آ سکتی، بالکل نہیں آ سکتی۔ اس کا عمل رسول نے بتایا کہ اولاد مرنے والے کا عمل ہے، اولاد دعا کرے، اولاد صدقہ خیرات کرے، خود اس نیت کے ساتھ بے شک کرے، لیکن یہ بدقسمتی درمیان میں کون آ گیا کہ میری ماں مر گئی، فاتحہ تم دلواؤ، آؤ قرآن تم پڑھو، کپڑے ان کو پیش کرو، روٹیاں ان کو پیش کرو، کھانے ان کو پیش کرو کہ یہ ثواب پہنچاتے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون، کھانا خود کھا جاتے ہیں، کپڑے خود پہن جاتے ہیں، ثواب ان کو پہنچا دیتے ہیں۔
یہ طریقہ کس نے بتایا؟ حاشا للہ، نہ قرآن میں نہ سنت میں، نہ اس کا کوئی بتایا، نہ اللہ نے کہا نہ اللہ کے رسول نے کہا کہ اس طریقے سے نہیں تم عمل کرو، جو بھی کرو والدین جن کا تم پھل ہو آپ کو دیکھتے ہیں، اور آپ نے خالص نیت کے ساتھ دعائیں کرتے رہو، دعائیں کرتے رہو، ماں باپ مقصد کے لیے غلام کو پھاٹا سے پچے، غلام ملا کو چاہے غلام ملنا ہی نہیں رہتی کوئی ضرورت، لیکن یہ کھیت اندر میں آنے تو ہمیں کیسے تو نے یہ بات کرا دیا کہ جی آج کریمہ کتنا ہوا ہے کہ جی 2 لاکھ، قرآن کی کس نے بڑھا تو میرے ملت کرو تاکہ سارا میرے پاس آ جائے تو میں بیچ کر کے کچھ تو حاصل کر دوں، ان جو اللہ نے کہا اللہ کے رسول سے زیادہ ان کو جانے والا کبھی پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی ایک سے آدمی کو مثالی کرو، چلو بات آئی ہمارے یہاں حدیث سے بھی کرتے یا دوسرے لوگ سارے یہ روایت کرتے ہیں ماں باپ ساتھ آیا اس نے تمہارے بولا رسول سے مسئلہ پوچھا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی، لیکن بات کیا اٹھاؤ، بخاری کو اٹھاؤ، مسلم کو اٹھاؤ، جس حدیث کی کتاب کو مرضی چاہیے اٹھاؤ کہ ساتھ وقت پر موجود نہیں تھے، شام کی ماں کا تقاضا تھا کہ میں خیرات کرنا چاہتی ہوں، شام کے پاس مال نہیں تھا کہ وہ ماں کو دیتا، سال جب مال دے کر آیا تو ماں ہی قدر کر کے شام کے اندر وہ قدر تھی، وہ خرچ تھی کہ اگر میں ماں کی زندگی میں آتا تو ماں کا تقاضا تھا، اس تقاضے کے مطابق میں اس کو دے لو جس کو دینا چاہتی ہوں، کیونکہ میں تمہارا کم ہوں، میرے پاس جو کچھ ہے وہ تمہارے مال ہے، لیکن جب محبت کی اچھا بھی دینے کی بات نہیں تھا، جب مال آیا تو سب ماں موجود نہیں، اب اے رسول نے کیا کروں؟ آپ نے فرمایا کہ جو تمہاری ماں کی خواہش تھی وہ پوری کر دو، اللہ نے دینے والا، بالکل صحیح۔ کبھی رسول نے یہ نہیں کہا کہ وہ مال مجھے دے دو میں تمہاری ماں کو پہنچا دوں گا، آگے اگر کسی روایت میں یہ بات مل گیا جو ساتھوں کی ہوتے رہے، کبھی رسول نے یہ نہیں کہا کہ مجھے نہیں، میں تمہاری ماں کو نہیں، فرمایا کہ اس وقت مدینہ کے اندر بہت پانی کی کمی ہے، اگر تم کنواں خرید کر کے آزاد کر دو، یہودی پانی پیے، عیسائی پیے، مسلم پیے، غیر مسلم پیے، جانور پیے، انسان پیے، سارے پانی پیے تو یہ بہت اچھا ہوتا ہے۔ کسی کے مل بھی نہیں کیا، کسی نے اس کو پہنچایا نہیں، سامنے کے پاس اللہ نے دولت دی تھی، اللہ نے مردی کنواں سرکار مدد کر جاؤ اس کو، لیکن ملا کو میں آپ سے نکالو گیا کہاں سے آ گیا پہنچانے والا، کس کے تھرو کیسے پہنچا؟ جب نہ رسول نے یہ بات کہی نہ اللہ نے کہیں یہ بات کہی کہ کدھر سے آ رکھا ہے ڈاکیا کا ہو جاتا ہے، دل تمہارے پیچھے ہے، دل تمہارے کے اندر محبت ہے، تم کس نیت کے ساتھ اللہ ہمارے پتی یا اللہ کی چیزوں کو جانتا ہے، سرکار کا جو ہے کون کہتا ہے، لیکن یہ کہ جب تمہارا نام آئے کہ فلاں نے ماں کے معاملے میں یہ کیا بات اس وقت تمہارے اندر طلب پیدا ہو، اور جب تک میں یہ نہ کہوں تو تمہاری طلب نہ ہو، میں تم سے لے نہ سکوں، اگر تم اس طرح پر دو میں اس طرح پر لوں تو دونوں کا کیا ہے اللہ اللہ کو اس کی ہے مجھے اسلام کا کام ہے۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله
وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن جهنم نزل عليهم من السماء آية فظلت على قولها قائلين فما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه منذرين. فقد كذبوا فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. ألم يروا إلى الذين أنعمنا فيها من كل زوج كريم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم فرمایا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہم ان کو مجبور کر کے منوانا چاہیں تو دے بھی رہتے، لیکن ہم ایسی کوئی نشانی جس نشانی کے سامنے کے مجبور ہو وہ نہیں اتار رہے، تو اس کے علاوہ ایسے نشانات کو کائنات میں ہزاروں ہیں کہ آنکھوں کے سامنے اتارنا یہ اتنی نظم و ضبط کے ساتھ کہا جا رہا ہے. حکومتیں بدل جائیں، بڑی دیر حکومت آ جائے، نہایت فری اور پاک تاکہ محمد رسول اللہ کی حکومت آ جائے، پھر بھی سورج اپنے وقت پر چلے گی. اور اس کے مقابلے میں فرعون و حامان شداد کی حکومت ہو تو سورج پھر بھی اسی وقت پر کبھی سورج یہ نہ کہے کہ اب حکومت بہت اچھی ہے، کبھی آسمان یہ نہ کہے کہ ان لوگوں کو اب بارش کی ضرورت نہیں ہے، میں آخر کیوں برسوں گا. کبھی سورج دھوپ آئے، گرمی آئے، سردی آئے، انسان خود دفاع کرے لیکن اللہ کا قانون کسی کو بھی معاف نہیں. گرمی کا وقت بھی آئے، سردی کا بھی، انسان اپنے حالات کے مطابق اپنے حالات کو بدلے چیز کرے. جس علاقے میں جو چیز بنائی جس طریقے سے بنائی اسی طریقے اسی نظم و ناساز سے چل رہی ہے، کیونکہ اللہ کی نشانی نہیں ہے. آپ ہزاروں سال گزر گئے، اس دیش پر نے جنتریاں حساب اپنے تشکیل کیے اس لحاظ سے کہ اللہ کی یہ نشانی ایک سیکنڈ کا فرق نہیں ڈالتی. ہزاروں سال گزر گئے لیکن ایک سیکنڈ کا فرق نہیں ڈالتا. اور جب فرق آنے پہ آئے گا، قرآن نے یہ کہا کہ یہ ستارے چل رہے ہیں، سورج اور آسمان بالکل چل رہے ہیں، ختم ہو کر کے رہتے کہ یہ زمین بدل کیوں نہ تو بدل رہا بدل کرنا. لیکن جب تک بدل ہی نہیں جاتا اس نظم و ضبط کے ساتھ کرائے گا. اب تو اس پر صرف یہ ریسرچ کر کے ثابت ہی کر سکتا ہے نا کہ سورج یہ زمین گول ہے، یہ چل رہی ہے، سورج نہیں گھوم رہا، چل رہی ہے زمین، چلتا جو کچھ کرنا چاہتا ہے ثابت کرتا رہے، لیکن یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ یہ نظام کس نے باندھ دیا ہے. جو یہ ثابت کرتا ہے سائنسدان کے زمین گھوم رہی ہے، وہ ثابت کر سکتا ہے کہ یہ زمین کس نے گھمائی ہے. وہ کون ہے جس نے کوڑ کاٹی ہے، وہ کون ہے جس نے اس کو نظام کو تھام رکھا ہے. اسلام کہتا ہے کہ یہ بات نہیں ہے کہ یہ دکھتی ہے یا بول رہی ہے، یہ بات نہیں ہے کہ یہ چل رہی ہے یہ نہیں چل رہی ہے، صرف یہ ہے کہ یہ نظام اللہ نے باندھا ہوا ہے اور اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے جس نے یہ نظام باندھا. اس پوری کائنات کے اندر آج تک کوئی انسان ایسا پیدا نہ ہوا، قیامت تک کوئی ایسا انسان پیدا نہیں ہوگا جو یہ ثابت کرے کہ یہ نظام میرا چلایا حکومتیں بدل گئی. اس لحاظ سے ماننا پڑے گا کہ آخر یہ خود کو خود کچھ نہیں ہوتا بلکہ کسی کے کرنے سے ہوتا ہے کہ عقل تقاضا کرتا ہے. وہ کرنے والا قرآن کہتا ہے کہ کسی طاقت بنا رہا ہے، نہ اس کا وہ جسم ہے کہ بتا سکیں کہ وہ کیسا ہے، نہ اس کے ہاتھوں کی کوئی شکل ہے، نہ اس کی آنکھ کی کوئی شکل ہے، لیکن وہ دیکھتا ہے. اور وہ اکبر والا ظاہر کر پاتے وہ ابدار کا مجسمہ نہیں، ابدار اس کی صفات ہے، جسم نہیں رکھتا. لیکن اللہ نے فرمایا اسی نظام کے اندر یہ باندھ دیا ہے. تمہیں جب بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی بات آتی ہے بات نہیں ہوتی، لیکن جو کام پہلے اس کو نہیں سمجھ سکتے وہ سمجھے کہ یہ بات نہیں ہو رہی. اللہ نے اس لوگ کا علاج جب پیدا کی تھی نا، ایک بات اگر بات نہیں ہو رہی ہے وقت نہیں ہوگا. قرآن نے اشارہ کیا، ہمارا لوگوں جو تم پیدا ہوئے ہو
اب جو ہو قیامت تک کتنے انسان ہو، سب جو زبان سے نکال کے ہم اس کو محفوظ کر رہے ہیں پورا پاک. جو انسان منہ سے کوئی لفظ نکالتا ہے ہم اس کو محفوظ کر رہے ہیں. اس وقت کہا جب ابھی کوئی تصور ہمارے موجود ہے. اب تصور آ گیا ایسا کہ ہاں پھر واقعہ کائنات کے اندر پچھلی آوازیں موجود ہیں، ان کو ہم کیچ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں. یہ زندوں کی آوازیں جیسے کیچ کر رہے ہیں ٹیلی فون اور دوسرے آلات کے ذریعے سے وائرس وغیرہ، اسی طریقے سے ممکن ہے کہ غیر ممکن پچھلی آوازیں تمہارے سامنے آ جائیں. لیکن قرآن نے اس وقت یہ نظریہ پیش کیا جب ابھی ان نظریوں کا کہیں سوال بھی پیدا نہیں. قیامت تک ریسرچ ہوتی ہے، سائنس ترقی کرتے کرتے ہی کرتے جہاں بھی وہ پہنچے قرآن کے اندر وہ سائنس کے ایک لفظ میں بنتے. قرآن نے کہا کہ اے رسول اس امت کو کہہ دو کہ ہم نے تمہارے لیے خچر گدے گھوڑے اونٹ سواری کے لیے پیدا کیے اور ایسی سواریاں تمہارے لیے پیدا کی جن کو تم نہیں جانتے. ایک ہی لفظ اللہ سورہ اللہ فرمایا ایسی سواریاں تمہارے لیے پیدا کی جو تم نہیں جانتے. اس وقت نہیں جانتے تھے آپ ان میں سے 20 نہیں سینکڑوں ایسی سواریاں موجود ہیں جن کو ہم جان رہے ہیں. لیکن ابھی پتہ نہیں کون کون سی سواریاں آئیں گی جن کو ہی سمجھ بھی ہم نہیں جانتے. آنے والے وقت میں آنے والے انسان جانیں گے اور اسی معاملے میں جب قیامت کا وقت آ جائے گا تو قرآن ساری سواریوں پر حاوی ہو گیا. ایک ہی لفظ قرآن کی مخالف کام سائنس کی مخالف. سائنس نے جو ثابت کیا انہیں عقائد کی طرف بڑھ رہا جو قرآن نے صرف ایک لفظ کہتا جو تو بنتا. لیکن بدقسم کیا کہ ملا کی ٹوٹے ٹھنڈے ایسی چھڑی کے نہ ماننے کے لیے تیار ہے نہ قوم کو سیدھی راہ بتانے کے لیے تیار ہے کہ یہ ریسرچ کرنا یہ ترقی کرنا دلا. غیر مسلم میں حیثیت انسان جو کچھ کر رہے ہیں تیرا اول حق تھا وہ کہاں تو تیرے لیے بتایا گیا تھا